اور افطاری کرنے کے بعد اب رات شروع ہو گئی. کیا ہو گیا؟ آپ یہ بتائیں کہ رات شروع کب ہوتی ہے؟ رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے. مسجد میں مؤذن کی اذان سے رات نہیں ہوتی، افطار بھی نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ہمیں غلط فہمی ہو. کئی بندے جی کوئی نہیں اذان ہوتی روٹی کھاندے رو سویرے خیر ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اذان کا تعلق روزے سے ہے ہی نہیں. اذان کا تعلق روزے سے نہیں ہے. سانو غلطی لگ گئی. ساڈے نکے ہوندے زمانے تے مسیتاں دے اوتے ڈھول پے ہوندے سن ڈگ ڈگے، ہاں جی انہوں کہندے نکارا، انہوں بھی جاندے سن. بعض علاقے توپ چلدی سی، بعض علاقے کگو بجدا سی، بڑا سارا سارے شہر میں آواز سنائی دیتی. اذان ہوتی ہے نماز کے لیے. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. روزہ افطار کا وقت ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے. کس سے؟ سورج کے غروب ہونے سے. اور رات ختم کب ہوتی ہے؟ ایم سے رائی جنو دسو بھی نا کب ختم ہوتی ہے؟ سورج چڑھنے سے. کب ختم ہوتی ہے؟ کب ختم ہوتی ہے؟ سورج چڑھنے سے. جب سورج غروب ہوا اور جب تک طلوع نہیں ہوا، یہ پوری رات رمضان کی راتوں میں ان میں سے کوئی ایک رات پوری، یہ ساری کی ساری لیلۃ القدر ہے. یہ ساری کی ساری لیلۃ القدر ہے. یہ ساری کی ساری مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. لیلۃ القدر مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. کئی بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بتا میرا سیری ڈنگا ہو گیا وہ تو سے نہیں چلو. اب یہ ساری رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر. یہ کیا ہے؟ جیڑی بھی ہوئی لیکن ہے ساری رات. ایک جڑا سی نکے ہوں سنتے آئے ہیں کہ ایک جی لیٹ جی پیندی ہے، کوئی کہندا جی باہر جا کے دیکھو تو سارے درخت سجدے ڈگے ہوندے نے. کوئی اور کسی نے کوئی کہانی بنائی ہے کہ فلانے نے. کئی بچ یہ کہانیاں بنی ہیں کہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. جٹ زمیندار اپنے حل کو لے کر، لکڑی کا بنا ہوا حل، اس کو لے کر بیٹھ گیا اور دعا مانگنا شروع کر دی. یا اللہ میرا حل سونے دا بنا دے، میرا حل بنا دے سونے دا، میرا حل سونے دا بنا دے، میرا حل سونے دا بنا دے. کہندا رہا ساری رات کے اندر ہے، ساری رات کے ادھی رات لنگھ گئی تو تھک گیا، کہہ کے تھک گیا. انہوں نے کہا ربا یہ سونے دا نہیں بنا تو اینو لوہے دا ہی بنا دے. وہ لوہے دا بن گیا. انہوں نے کہا تو ہی چنگا، میں ساری رات پٹدا رہا بھی سونے دا بنا دے. ہوں تو فٹافٹ سمجھ آ گئی کہ انہوں لوہے دا بنانا. تو یہ کوئی ایک لمحہ نہیں ہوتا، قبولیت کا ایک لمحہ نہیں ہوتا. ساری رات ہی لیلۃ القدر ہوتی، ساری رات ہی. اب دوسری بات بتانے لگا. یہ میں نے عرض کر دیا کہ دن سارا روزے دار کا عبادت میں گزرتا ہے. روزے دار کا سارا دن عبادت میں گزرتا. گناہ خود جان بوجھ کے نہ کرے، تکے نال پنگا نہ لوے تو اللہ میں کچھ نہیں کہنا. عبادت میں گزرتا ہے. اب رات بھی رمضان کی رات تھی اور جس طرح دن بابرکت تھا روزے کا، تو روزے کی وجہ سے دن کو تو بنا دیا نیکی. اب رات کا کیا کرے؟ اس رات کا رب بھی تو وہی رحمان و رحیم ہے نا. تو اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا جب سے سورج غروب ہوا ہے اور سب طلوع ہوگا، یہ ساری راتیں بھی میں نے تمہارے لیے لیلۃ القدر بنا دی. کیا بنا دی ہیں؟ ساری راتیں کیا بنا دی ہیں؟ ایک گلاں میں اپنے کولوں نہیں کہندا پیا، حدیث پاک دیاں سچیاں گلاں نے. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. سمجھ آ رہی؟ من صلی العشاء فی جماعت، جن نے عشاء دی نماز جماعت نال پڑھی،
فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وہ ایسی ہے جیسے آدھی رات تک کھڑے رہے مصلی پر۔ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، وہ ایسے ہے جیسے ساری رات نماز پڑھتا رہا، ساری رات نماز پڑھتا رہا۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کی ساری رات نیکی بنی کہ نہیں بنی؟ اس کی ساری رات عبادت بنی کہ نہیں بنی؟ اب یہ تو ہر مسلمان کی بن گئی، یہ تو ہر مسلمان کی بن گئی۔ اب لیلۃ القدر تھی خاص عبادت، اللہ کے نبی کو اس کا بڑا شوق تھا، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اٹھو اٹھو عبادت، ویسے نہیں کہتے تھے، حضور تہجد پڑھتے رہتے، ازواج مطہرات سوئی رہتی تھی، لیکن رمضان کی آخری راتوں میں فرماتے اٹھو لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اٹھو۔ تو لیلۃ القدر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، اس کو کیسے حاصل کریں کہ ہمیں لیلۃ القدر کا اجر ملے؟ اس لیے کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کا اجر کتنا ہے؟ یہ زور سے بتائیں، زور سے بتائیں۔ 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے، 1000 مہینے نہیں۔ ایک لفظ اور بھی لکھا قرآن شریف، ایک لفظ اور بھی لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ خیرن۔ وہ کیا لکھا ہے؟ خیرن۔ وہ کیا لکھا ہے؟ خیرن۔ 1000 مہینوں سے بہت زیادہ، 1000 مہینوں سے بہت زیادہ۔ پھر 1000 مہینے کیوں کیا ہے؟ بعض صاحب میرے ورگے صوفی بہ گئے صاحب لان لا پہ دن جناب 1000 مہینے تے بن گئے 80 سال تے ان مہینے، وہ بھائی صاحب لان دی کی لوڑ ہے؟ عربوں کے ہاں 1000 سے زیادہ گنتی نہیں ہوتی تھی، نہ وہ لاکھ کو جانتے تھے، نہ عرب کو جانتے تھے، نہ خرب کو جانتے تھے۔ وہ کتنے گنتے تھے؟ 1000، 1 2 3 4 1000 تک گنتی مک گئی۔ اگو گنتی بدانی ہے تو پھر 1000 سے آگے بڑھا۔ اگر لاکھ کہنا ہے تو پھر کہتے تھے 100,000۔ کیا کہتے تھے؟ 100,000۔ کیا کہتے تھے؟ 100,000۔ گویا ان کی سب سے بڑی گنتی کا جو پیمانہ تھا وہ کیا تھا؟ 1000۔ گنتی کا سب سے بڑا پیمانہ 1000۔ اللہ نے بتایا کہ جو سب سے گنتی کا تمہارا بڑا پیمانہ ہے نا، اس کو سامنے رکھو اور پھر دیکھو میری نوازشیں اور میری رحمتیں، پھر دیکھو اس سے بہت آگے بڑھ کر، اس سے بہت زیادہ میں عطا کرتا ہوں جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، جس کو تم گن نہیں سکتے۔ وہ کہتے شطرنج بنانے والے شطرنج بنا کے بادشاہ کو پیش کیا، اس نے پوچھا کیا انعام مانگتے ہو؟ سنگے جی انعام آپ نے کیا دینا ہے، بس میں بھوکا آدمی ہوں، آپ ایک کھانے میں ایک دانہ رکھ دیں اور دوسرے اس ڈبل کرتے جائیں۔ اس نے کہا چلا ہویا ہے، میں سونا چاندی دینا چاہتا ہوں، تو دانے منگدا ہے۔ انہوں نے کہا رکھ کے تو ویکھو۔ کوئی بندہ سیاਣਾ سی وہ کہندا جی ایویں نہیں کہہ رہا ہے جنہیں ایڈی وڈی چیز بنائی ہے کوئی گل ہونی ہے، گن کے تو ویکھو۔ وہ جو گنن لگے تو 15 کھانے بعد کام لمبا ہو گیا، تو 64 تک پہنچدیا حساب لایا ہوئے انہاں تے گودام وچ ہے ہی نہیں، کڑک ہی کوئی نہیں، گودام وچ کڑک کوئی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں دگنا کرنا، اور عربی میں کہتے ہیں مضاعف۔ کیا کہتے ہیں؟ مضاعف۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جنہیں نکے ہوندے پرائمری پڑھی ہے وہ مضاعف ہوندا سی، مضاعف دگنا کرنا، اس کو کہتے ہیں مضاعف۔ مضاعف کا معنی دگنا نہیں ہوتا، دگنا کرتے چلے جانا، دگنا 1 کا 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، 16 کے 32، 32 کے 34، اس طرح اس کو کہتے ہیں دگنا کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ جس دن اس نے نیکی کی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک اس کی نیکی کو دگنا کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ کتنا دگنا کرتا ہے؟ فرمایا تو ہم تمہارے کیلکولیٹر ختم، واللہ واسع علیم، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ تم ساری دنیا مل کر اس کو گن ہی نہیں سکتے۔